بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کے پروگرام کے ساتھ آپ کا میزبان میاں نوید حاضر ہے۔ ناظرین، ٹیچرز اور ریسرچرز کے لیے ایک بری خبر ہے۔ اس حوالے سے آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ خبر یہ ہے کہ جو ٹیکس چھوٹ دیا گیا تھا اس کے اوپر جو ہے وہ اس مرتبہ کٹوتی کر لی گئی ہے تنخواہوں سے، اور یہ تقریباً اس کی اگر تھوڑی سی ہسٹری کی بات کریں تو یہ 70% ٹیکس چھوٹ تھا، اس کے بعد 65 ہوا، پھر 50 چلتا رہا، اور اب 25% جو ہے وہ ٹیکس چھوٹ ٹیچرز اور ریسرچرز کو تھی، لیکن جو ہے وہ یہ اب ختم کر دیا گیا، ٹیکس چھوٹ ختم کر دی گئی۔ تو قربانی سے پہلے جو ہے وہ یہ معاملہ ہوا ہے، عید آنے والی، لیکن جو اس مرتبہ جو ٹیچرز اور ریسرچرز کو تنخواہ ملی ہے اس میں سے کٹوتی کی گئی ہے، اور تقریباً یہ جو کٹوتی ہے یہ 10 سے 80 ہزار تک بنتی ہے۔ تو یکدم اگر کسی ملازم کی تنخواہ سے 80 ہزار کم ہو جائے تو اس کا بجٹ کیسے کنٹرول ہوگا؟ تو اس کی نسبت اگر بات کریں تو آج بھی فارنر کنٹری کے اندر اساتذہ یا پھر جو ہے وہ ٹیچرز یا جو ہے وہ جتنے بھی ریسرچرز ہیں ان کو یہ چھوٹ اب بھی ہے، لیکن پاکستان کے اندر، پنجاب کے اندر یہ ختم کر دی گئی۔ میرے ساتھ موجود ہیں کاشف شہزاد چودھری صاحب، صوبائی صدر پیکٹ پنجاب ٹیچر یونین کے بھی صدر ہیں۔ میرے ساتھ موجود ہے رانا لیاقت علی، جنرل سیکرٹری پنجاب ٹیچر یونین، اور پروفیسر فائزہ رانا، صدر PPLA، وہ بھی میرے ساتھ موجود ہیں۔ ان سے بات کر لیتے ہیں۔ کاشف صاحب بتائیے گا کہ کیا وجہ ہے کہ یہ ٹیکس چھوٹ ختم کر دی گئی ہے؟ اصل میں میاں صاحب بات یہ ہے کہ یہ کوئی 25% ٹیکس ریبیٹ کی بات نہیں ہے، یہ 70% ٹیکس ریبیٹ ہوتی تھی، جس میں اساتذہ اور ریسرچرز کو یہ بیسیکلی چھوٹ دی جاتی تھی ٹیکس میں سے، کہ پوری دنیا کے اندر یہ ایک آپ یہ سمجھ لیں کہ اس پروفیشن کے اندر ایک عزت کے طور پر کہ ان لوگوں کا مینٹلی جو کام ہے وہ بہت زیادہ ہوتا ہے، تو ایک آنر کے طور پر یہ ان کو ٹیکس ریبیٹ یا ٹیکس چھوٹ آپ اگر اسے کہیں تو وہ دی جاتی تھی۔ لیکن ظلم کی بات یہ ہے کہ 70% پوری دنیا میں مل رہی ہے، اور اس کے مقابلے میں جو پاکستان کے اندر 25% ملتی تھی ٹیکس ریبیٹ، وہ بھی بغیر بتائے، اور پھر اس میں سے بھی آپ صرف کریں تو پنجاب کے اندر میری سمجھ سے یہ بالکل بالا تر ہے کہ پنجاب کے اندر ایسی کون سی بیوروکریسی ہے جو موجودہ حکومت کے خلاف کام کر رہی ہے، کہ انہوں نے کیا لیو انکیشمنٹ وہ بھی پنجاب کے اساتذہ اور ملازمین کی کاٹنی ہے، انہوں نے پینشن قوانین کے اندر اگر تبدیلی کروائی ہے تو وہ بھی صرف پنجاب کے جو لاکھوں ملازمین ہیں ان کے اندر کروائی ہے۔ اسی طرح ٹیکس چھوٹ جو ہے وہ کسی بھی صوبے میں نہیں کاٹی گئی، ان کی ریکوریاں نہیں کی گئیں، جبکہ پنجاب کے اندر یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ شاید چیئرمین FBR اور AG پنجاب کی ملی بھگت ہے، ٹارگٹ صرف اور اس کے اندر کٹوتی کر کے تو نہیں پورا کرنا ہے؟ میں وہی بات میں کر رہا ہوں کہ یہ چیئرمین FBR اور مجھے تو لگتا ہے کہ AG پنجاب کی ملی بھگت ہے، کہ جو ٹارگٹ اپنے دکھانے تھے ہائی ٹارگٹس ٹیکس کے، کہ ہم نے بہت سارا جو ٹیکس ریونیو اکٹھا کر لیا، کیونکہ یہ تقریباً 4 لاکھ کے قریب لوگ بنتے ہیں، جن کے اندر اساتذہ بھی شامل ہیں، ریسرچرز بھی شامل ہیں، پروفیسرز بھی شامل ہیں۔ تو ان کے ٹیکس اگر اس مہینے جب تنخواہیں آئی ہیں تو ان کے اندر کسی کے 10,000 کٹ گئے ہیں، کسی کے 20,000، کسی کے 80,000، کسی کے لاکھ روپے سے بھی زیادہ کٹ گیا ہے۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ عید آنے والی ہے، اور قربانی کی عید کہا جاتا ہے، جہاں پہ لوگوں نے قربانی خریدنی ہوتی ہے، تو میں سمجھتا ہوں یہ اساتذہ اور ریسرچر کی قربانی کر دی گئی ہے۔ تو آپ قربانی دیں نا، قربانی کی ضرورت ہے، جو فائنینشیل مالی حالات وہ اتنے بہتر نہیں، وہ مالی حالات کیا صرف پنجاب کے خراب ہیں کہ ہر کٹ جو ہے وہ پنجاب کے اساتذہ کو لگنا ہے، ہر کٹ پنجاب کے ملازمین کو لگنا ہے؟ میری سمجھ سے باہر ہے کہ یہ تو یا تو پنجاب حکومت کے خلاف کوئی کام کر رہا ہے، مجھے تو یہ لگتا ہے کہ جو ہر چیز جو ہے وہ پنجاب کے ملازمین کے کھاتے میں ڈالتا ہے۔ اور اب دیکھیں نا، اب اگر آپ نے کوئی ایسی حرکت کرنی بھی ہے تو آپ اس کو 1 ماہ ویٹ کر لیں، لیکن آپ نے اپنے ٹیکس ریونیو، کیونکہ مالی سال اینڈ ہو رہا ہے، آپ نے دکھانا تھا کہ جی ہم ٹیکس ریونیو بڑے ہم نے اکٹھے کر لیے، تو اس کو کرنے کے لیے آپ نے جو ہے وہ فوری طور پر بغیر پتہ چلے، پہلے ہمیں ایک چینج الرٹ آتا ہے کہ یہ کٹوتی ہو رہی ہے، اس دفعہ وہ بھی نہیں آیا۔ جب تنخواہیں آئی ہیں لوگوں کی تو لوگوں کو پتہ چلا کہ 10-10 20-20 ہزار 50-50 اچھی بات، آپ ٹیکس دیں گے اتنی سہولیات ہمیں ملیں گی۔ اچھا، ٹیکس کی بات کریں تو آپ اعداد و شمار دیکھ لیں پچھلے 10 سالوں کے، تو ہمیشہ سرکاری ملازمین کا ہی ٹیکس ہے اس ملک کے اندر، انہی کی تنخواہوں سے ٹیکس کٹتا ہے، اور انہی کی تنخواہوں کے اعداد و شمار جو ہیں وہ زیادہ ہیں۔ جبکہ آپ دوسری سائڈ پہ دیکھ لیں تو تاجر دیکھ لیں تو آپ کو ٹیکس اس سرکاری ملازمین کے مقابلے میں 10% ملے گا، جبکہ سب سے زیادہ اہم ہوتا ہے۔ اور یہ جو ٹیکس ریبیٹ ہے یا ٹیکس کی چھوٹ ہے، یہ پوری دنیا میں ہے،
اور ہمارا تو مطالبہ یہ ہے کہ اساتذہ اور ریسرچر کی جو 70% ٹیکس ریبیٹ تھی وہ بحال کریں آپ ان سے ٹیکس جو کاٹیں گے 70% مانگ رہے ہیں، یہاں پر جو 25% ہے وہ بھی آپ سے لے لیا گیا ہے۔ بالکل ہم 70%، کیونکہ یہ پوری دنیا کے اندر چل رہا ہے، اساتذہ اور ریسرچر کو عزت دینے کے لیے اور ان کے یہ ریبیٹ انہیں دیا جاتا ہے، ٹیکس کی چھوٹ دی جاتی ہے، تو یہ پاکستان کے اندر بھی ہونا چاہیے۔ اور پھر پنجاب کے جو حکومت ہے اس کو یہ سوچنا چاہیے کہ یہ ہر بات گھوم پھر کے پنجاب کے ملازمین کے آپ کے خلاف تو نہیں کیے جا رہے، اس وجہ سے تو نہیں یہ بار بار ہوتا کہ آپ ساری گھوم پھر کے بات اسی پہ آ جاتے ہیں۔ رانا صاحب، اگر آپ ٹیکس چھوٹ جو ختم کی گئی ہے، اگر آپ بحالی کا دوبارہ مطالبہ کرتے تو باقی جتنے بھی جو ہے وہ شعبے ہیں وہ بھی کہیں گے جی ہمیں بھی ٹیکس چھوٹ جو ہے وہ ہمیں بھی ختم کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میاں صاحب، یہ ٹیچرز اور ریسرچرز کو جو ٹیکس ریبیٹ جو دیا جا رہا ہے پوری دنیا میں، وہ استاد اور اس سے متعلقہ جو لوگ ہیں اس کے جو پیشہ ہے اس کو وقت دینے کے لیے، اس کو حیثیت منوانے کے لیے کہ ہم ان لوگوں کو ٹیکس میں یہ ریبیٹ دے رہے ہیں۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ پاکستان میں اور پنجاب میں جتنی تذلیل اساتذہ کی جا رہی ہے شاید ہی کسی اور طبقے کی ہو۔ آپ دیکھیں کہ جب بھی کوئی بات آتی ہے تو ان کی لیو انکیشمنٹ ختم کر دیں، ان کی پینشن گریجویٹی کم کر دیں، ان کا رول 17A ختم کر دیں، اور ٹیکس سب سے زیادہ 17A میں تو سارے ملازمین آتے ہیں نا۔ دیکھیں آپ 17A میں سب ملازم آتے ہیں، رانا صاحب اس میں تو سارے لیو انکیشمنٹ میں بھی سب ملازم آ رہے ہیں، پینشن اور گریجویٹی میں بھی سب آ رہے ہیں۔ لیکن میاں صاحب، میرا سوال صرف یہ ہے کہ اپنی تنخواہیں بڑھانے کے لیے ان کے پاس اربوں روپے کا بجٹ ہے، بیوروکریسی کے لیے، گھر بنانے کے لیے ان کے پاس اربوں روپے کا بجٹ ہے، تو کیا ہی اچھا ہوتا کہ اگر یہ انہوں نے کٹوتیاں کرنی تھی تو یہ اسی طرح کٹوتیاں کرتے ہیں جس طرح مطلب بجٹ کے اندر بھی تو آپ کی کوئی تنخواہیں بڑھا رہے ہیں نا۔ اونٹ کے منہ میں زیرے والی بات، اونٹ کے منہ میں زیرے والی بات کہ آپ 5 یا 7% دے دیں گے۔ آپ کہتے ہیں مہنگائی جو 0% پہ آ گئی ہے۔ مجھے بتائیں، آپ جب کوئی سبزی خریدنے کے لیے جاتے ہیں، آج بھی ٹماٹر آپ کو 60-70 روپے کلو پہ مل رہا ہے، جبکہ مارکیٹ کا ریٹ جو ہے نا وہ 20 روپے ہے۔ آپ کا کوئی محکمہ پنجاب میں وہ کام نہیں کر رہا، اگر کوئی کر رہا ہے تو وہ اساتذہ کام کر رہے ہیں جن کا ہر سال جب رزلٹ آتا ہے۔ ایسا تو نہ کہیں کہ کوئی محکمہ کام نہیں کر رہا، صرف آپ کام کر رہے ہیں۔ جی میاں صاحب ہمارے ساتھ بیٹھ جائیں، نہیں میاں صاحب بیٹھ جائیں، میاں صاحب بیٹھ جائیں، آپ کام کر رہے ہیں۔ آپ دیکھیں پرائس کنٹرول جس نے کرنی ہے کیا وہ کر پا رہا ہے؟ ٹریفک کنٹرول کرنے والے ٹریفک کنٹرول کر رہے ہیں، وہ تو کہہ رہے ہیں ہم تو بہت اچھا کام کر رہے ہیں۔ کیا پولیس جو ہے وہ کرائم کنٹرول کر پا رہی ہے؟ آپ کو کوئی بھی محکمہ ایسا نہیں ملے گا کہ جو 100% کارکردگی دے رہا ہوگا۔ لیکن اساتذہ کریں اپنی کارکردگی دکھانے کے لیے دوسروں کو سارا آپ نے کہا کہ ان کی نہیں میاں صاحب، میرا تو کھلا چیلنج ہے آپ کے سامنے، آپ بلا لیں کسی کو کہ اگر ٹریفک پولیس ہے تو وہ بھی چلان اکٹھا کر کے ریونیو دے رہی ہے ان کو، ٹھیک ہے؟ اگر اساتذہ کے ساتھ انہوں نے یہ کرنا ہے تو پھر آپ کیا توقع کریں گے کہ اساتذہ کو اب عید کے اوپر قربانی کا بکرا بنایا گیا ہے، انہیں قربان کیا گیا ہے؟ سلسلہ تو پہلے سے چل رہا تھا، ایک پروگرام ہم پہلے بھی کر چکے ہیں، اس وقت بھی آپ یہی کہہ رہے تھے کہ یہ ٹیکس چھوٹ جو ہے وہ ختم کرنے لگے ہیں۔ میاں صاحب ہم کہتے ہیں آہستہ آہستہ وہ تو آپ کو پتہ ہی تھا کہ عید کے اوپر آپ نے مائنڈ بنا لینا تھا، بجٹ وغیرہ آپ نے رکھ لینا تھا کہ آپ اتنے خرچے کم کرنے ہیں۔ میاں صاحب یہ ٹیچرز اپنے اخراجات بھی تو کم کرنا۔ پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ پھر یہ بھی مائنڈ بنا لینا کہ جب اپنی تنخواہوں میں اضافہ کرتے ہیں تو اپنا ٹیکس بھی لے لیں۔ اب ہم نے اس سال سرکاری ملازمین نے 480 ارب روپے ٹیکس دیا ہے، جبکہ اس سے پچھلے سال میں آپ کا 270-80 ارب روپے تھا، ڈبل ٹیکس ہم نے دے دیا ہے۔ لیکن اس کے باوجود لیکن یہ تو پھر ایف بی آر کی کریڈٹ جاتا ہے نا، انہوں نے اکٹھا کیا ٹیکس، ان کو ہم سے کیا نا، آپ کہتے ہیں محکمے کام نہیں کر رہے ہیں۔ ہم سے کیا نا اکٹھا، ان سے اکٹھا کریں نا جو اربوں روپے کے کھربوں روپے کے کھانچے لگاتے ہیں، ان سے تو ان کا تو جو ریٹرن ہوتا ہے وہ سیل ٹیکس کا وہ ایسی کمپنیاں لے جاتی ہیں جنہوں نے وہ جمع ہی نہیں کرایا ہوتا۔ لیکن میاں صاحب بات یہ ہے کہ اس ملک میں 2 شعبے جو بنیادی طور پر کام کر رہے تھے، ایجوکیشن اور ہیلتھ، بس دونوں کر رہے ہیں، ان کو ہی کام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ اس لیے آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو جان بوجھ کر جو ہے وہ جی بالکل جان بوجھ کر بنایا جاتا ہے۔ دیکھیں پورے پاکستان میں، صوبہ سندھ میں، بلوچستان میں، KPK میں کہیں لیو انکیشمنٹ ختم نہیں ہوئی، کہیں پینشن گریجویٹی پہ کٹ نہیں لگا۔ یہ IMF کا جو یہ IMF کو صرف پنجاب ہی نظر آ رہا ہے۔ سب سے پہلے بڑا صوبہ کام کرے گا، بڑا بھائی کر کے دکھائے گا تو پھر چھوٹے بھائی کریں گے نا۔ بڑا بھائی جب کٹ لگے گا بڑے بھائی کے اوپر تو وہ پھر چھوٹوں کے اوپر بھی کچھ نہ کچھ کرے گا، ٹھیک ہے؟ ہم کب تک قربانی دیں پنجاب والے؟ ہم دیگر صوبوں میں جب جاتے ہیں تو وہاں پر بھی ہم سے جو ہے نا وہ تھوڑا سا پیچھے نفرت کا اظہار کیا جاتا ہے۔ پنجاب کب تک قربانی دے؟ لیکن یہ سوچنے کی بات ہے کہ ہاں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ آپ نے ہمیں، جبکہ قومی اسمبلی میں اس کا بل پاس ہو چکا ہوا ہے 25% ریبیٹ کی بحالی کا،
یہ بل پاس ہو چکا ہو چکا ہے، تو پھر عمل درآمد کیوں نہیں ہو رہا؟ بس اس کے پرابلم یہی تھی نا کہ انہوں نے سوچا کہ پنجاب میں افراتفری پیدا کریں اور سازہ کی کٹوتیاں کریں گے، یہ سڑکوں پر آئیں گے، احتجاج ہوئے گا. اب ہر کام تو سڑکوں پر آ کے نہیں نہ ہونا چاہیے. ہر کام اگر سڑکوں پر آ تو کر جب لانے پہ یہ مجبور کریں گے تو میاں صاحب پھر کیا کریں بتائیں ہم کیا؟ میڈم فائزہ ارانا سے بھی بات کر لیتے ہیں. میڈم بتائیے کہ آپ کیا سمجھتی ہیں کہ یہ ٹیکس چھوٹ جو ختم کی گئی ہے خاص طور پر ریسرچرز کے اوپر اور جو ٹیچرز کے اوپر، یہ کتنا بڑا نقصان ہے کمیونٹی کو، آپ کے ٹیچرز کو، آپ کے لیکچرارز کو، آپ کے پروفیسرز کو؟ میاں صاحب میں اس کو ایک اور پرسپیکٹو سے دیکھنا چاہوں گی. ہمارے بہت بڑے اکانومسٹ تھے ڈاکٹر محبوب الحق، تو انہوں نے انٹرنیشنلی کچھ جو ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکیٹرز دیے تھے. اس میں آپ دیکھیے گا کہ ہمارا نمبر 147 تھا جو کہ اب 161 ہو گیا ہے. سوری کس پہ؟ جو ہمارا ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس ہے. اچھا، یہ پوری دنیا کو انٹرنیشنلی ڈاکٹر محبوب الحق صاحب نے دیا تھا. اس میں ہم 147ویں نمبر سے 161ویں پہ آ گئے ہیں. ٹھیک ہے. اور اس میں دیکھیے کہ جو اس انڈیکس انڈیکیٹرز میں ایک جو ٹریڈیشنلی ایک انڈیکیٹرز ہوتے ہیں، اس کے علاوہ ایک انڈیکیٹر جو ہیلتھ کے ہیں یا ملٹریلی جو بھی ہیں، جو نالج اکانومی ہے آج کل. تو نالج اکانومی جو ہے ہماری، اس میں ہم نے جو انٹلیکچوئل کیپٹل بنانا ہے، تو کس نے بنانا ہے؟ وہ استاد نے بنانا ہے. اور وہ استاد، اور اس استاد کو جس نے وہ انٹلیکچوئل کیپٹل ڈیولپ کرنا ہے اور پوری دنیا کی اکانومیز کیسے تھرائیو کر رہی ہیں، وہ نالج اکانومی بنی ہوئی ہیں ساری. آج کا ان پٹ جو ہے وہ تو انٹلیکچوئل ان پٹ ہے. اور آپ استاد کو کیا کر رہے ہیں؟ اس کو فائنینشلی لبریٹ نہیں کر رہے. آپ کو تو یہ چاہیے تھا کہ آپ استاد کو فائنینشلی لبریٹ کرتے تاکہ وہ پیس آف مائنڈ کے ساتھ وہ کام کرے جس میں آپ نے آگے جانا ہے. جس میں آج کوئی لڑائی سیکیورٹی جو ہے وہ بارڈر کی، ہمارے پاس بہت سیکیورٹی ہے، ہم سیکیورڈ ہیں، ہم نے دیکھ لیا پچھلے دنوں میں. نہ یہ بارڈر کی ہے، نہ یہ ملٹری کی ہے. ہاں آپ کی ہیلتھ کی اور آپ کی یہ جو سیکیورٹی ہے، نالج کی سیکیورٹی، اور یہ بہت اہم ہے. اب آپ اس پہ بجائے اس پہ فوکس کرتے، بجائے آپ اس کو یہاں پر ایک بریک لیتے ہیں اور بریک لے لیں، بریک کے بعد دوبارہ واپس آتے ہیں. ناظرین بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. ہم بات کر رہے ہیں خاص طور پر پنجاب کے اندر ٹیچرز ریسرچرز کے لیے جو انکم ٹیکس کٹوتی کی جو چھوٹ دی گئی تھی وہ ختم کر دی گئی ہے. اس کی اگر بات کریں تو پرانے دور کی اگر بات کریں سال 2001-2 میں اگر اس کی بات کریں تو 70% جو ہے وہ یہ چھوٹ تھی. پھر آہستہ آہستہ اس کو 65 اور 50 کے اوپر کر دیا گیا. آج کل یہ 25% ٹیکس چھوٹ ٹیچرز کو اور ریسرچرز کو تھی سہولت یہ، لیکن اب یہ بھی ختم کر دی گئی. اور اس مرتبہ جو تنخواہ ملی ہے ان ٹیچرز کو اور ریسرچرز کو، اس میں سے تقریباً 10,000 سے لے کر جو ہے وہ 80,000 تک کٹوتی کر لی گئی ہے. آپ خود سمجھیں کہ جب بھی ایسا ہو کہ اگر آپ کی سیلری میں سے یک مشت 80,000 کم ہو جائے تو پھر آپ کا بجٹ گھر کا متاثر ہوتا ہے. کیونکہ یہ ٹیچرز ہیں اور یہ ان کی کوئی پرائیویٹ پریکٹس تو نہیں ہے کہ یہ جا کے ڈاکٹروں کی طرح اپنے ہسپتالوں میں جا کے کام کریں. یہ ٹیچرز ہیں، انہوں نے پڑھانا ہے اور تنخواہ لینی ہے. اسی کے اوپر ہم بات کر رہے تھے. دوبارہ اس کے اوپر بات کر لیتے ہیں. پروفیسر فائزہ ارانا ہمارے ساتھ ہیں. میڈم کیا کہیں گی؟ آپ سے بات بریک سے پہلے ہم کر رہے تھے. میں فائنینشیل لبریشن کی بات کر رہی تھی کہ اگر آپ لبریٹ کریں گے ٹیچر کو تو پھر وہ، اگر وہ مینٹلی لبریٹ ہوگا، فائنینشلی لبریٹ ہوگا، تو پھر وہ اکیڈمی میں نہیں جائے گا، اس کو ٹیوشن پڑھانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ ٹوٹل اس ریسرچ پہ کام کرے گا. آج ہمیں اے آئی کی ضرورت ہے، آج ہمیں جو ڈیجیٹل ورلڈ میں کس طرح سے ضرورت ہے، ہمیں اپنے انسٹیٹیوشنز اور ہمیں انسٹیٹیوشنز ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے جو انکلوسیو ہوں، جو ایکسٹریکٹیو نہ ہوں، جیسے جوڈیشری ہے یا ملٹری ہے. اس طرح سے زیادہ ہمیں انکلوسیو انسٹیٹیوشنز کی ضرورت ہے جس میں ہماری اب یوتھ بھی تھرائیو کرے، یوتھ جو ہے وہ اس میں آئے. لیکن یہ بات حکومت کو کون سمجھائے؟ یہ بات حکومت کو کون سمجھائے؟ کون اس سے بات کرے کہ یہ ایسا ہونا چاہیے، یہ ٹیکس چھوٹ ختم نہ کی جائے؟ یہ کون سمجھائے؟
سر اس میں بنیادی بات یہ ہے کہ وہ ٹیچرز کو سٹیک ہولڈرز کے طور پہ مانتے ہی نہیں یہ تو سارے محکمے کہتے ہیں جی ان کو سٹیک ہولڈر کے طور پہ ہم مختلف محکموں کے ساتھ پروگرام کرتے ہیں، مختلف تنظیموں کے ہمارے پاس نمائندے آتے ہیں، ساروں کا یہی شکوہ ہے، خواہ وہ کسان ہوں، خواہ وہ جو ہے وہ ڈاکٹر ہوں، خواہ وہ ٹیچر ہوں، خواہ وہ کوئی بھی ہو، کوئی بھی ملازم ہو یا مختلف ملازموں کی تنظیمیں ہوں، ان کا شکوہ یہی ہے، گلا ان کا یہی ہے کہ جی ہمیں جو ہے وہ حکومت ہماری بات نہیں سنتی۔ سر یہ جو ابھی جو نوبل پرائز ملا ہے اکنامکس کا، اس میں اس کی کیا سٹڈی تھی؟ یہی سٹڈی تھی کہ قوموں کی ترقی جو ہے وہ جن قوموں نے ترقی کی ہے کیسے ترقی کی ہے، کیوں ترقی کی ہے، تو اس میں سب سے زیادہ جو نالج اکانومی کا ہاتھ ہے وہ نوبل پرائز والے لوگ یہ بتا رہے ہیں۔ تو آپ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ گورنمنٹ میں بیٹھے ہوئے وزیروں کا، مشیروں کا، بیوروکریسی کا ویژن ہی کلیئر نہیں ہے، ان کی سوچ ہی کلیئر نہیں ہے، ان کا مائنڈ سیٹ کیا ہے کہ پڑھاندے پڑھاندے ہیں نہیں، ان کا مائنڈ سیٹ تو ویژن تو کلیئر، لیکن وہ آپ کو یہ چھوٹ دینا نہیں چاہتے۔ نہیں آئی مین وہ اس کی اہمیت نہیں سمجھتے نا، اگر اہمیت سمجھتے وہ چھوٹ دیتے۔ حالانکہ وہ آپ سے ہی پڑھ کے گئے ہوتے، اسی سیٹ پر جس سیٹ پہ وہ بیٹھے ہیں، اس سیٹ تک پہنچانے والے کون ہیں؟ وہ آپ لوگ استاد ہیں، لیکن وہ اس کی ان کو یہ جو سارا پڑھانا ہے یا پڑھنے کا عمل ہے، ٹیچنگ پروسیس ہے، لرننگ پروسیس، یہ سارا فضول لگتا ہے۔ تبھی تو انہیں اس سے جڑی ہوئی دوسری چیزیں، انفراسٹرکچر جو ہے کہ ان کے پاس اتنا بالکل کاشف صاحب سے بات کرتے ہیں۔ کاشف صاحب، ہوتا یہ ہے کہ جب بھی کوئی تنظیمیں باہر نکلتی ہیں سڑکوں کے اوپر، پچھلے دنوں میں آپ نے ڈاکٹرز کا، ہیلتھ پروفیشنل کا دھرنا دیکھا، کئی دن وہ بیٹھے رہے ہیں۔ اچھا، حکومت پھر اس وقت کہتی ہے کہ جی آپ سڑکوں پر آئیں، آپ راستے بلاک کیے، تو کیا یہ معاملہ جب اب آپ کا معاملہ ہے، آپ بھی جو ہے وہ اسٹرائک پر رہے، آپ نے بھی، کیا آپ سمجھتے کہ اتنا مجبور کر دیا جاتا ہے، کوئی آپ کی بات نہیں سنتا، پھر آپ سڑکوں پر آتے ہیں، پھر حکومت کہتی ہے جی کہ آپ نے یہ کیا کیا، سڑکوں پر آ گئے ہیں، آپ جا کر کام کریں؟ میاں صاحب، بنیادی طور پر بات یہ ہے کہ جب آپ کسی بھی طبقے کو اتنا مجبور کر دیں گے نا کہ وہ کسی نہ کسی وجہ سے سڑکوں میں، اب اگر آپ اس کا کمپیریزن کریں نا، آپ دیکھیں کہ ہمارا ایک گریڈ 14 میں اگر استاد ہے نا، اس کی تنخواہ دیکھ لیں اور باقی محکموں کی دیکھ لیں، اسی طرح 15 16 17 18 19 20، یہاں آپ کو لگتے تو ہے کہ پتہ نہیں ایک استاد کی تنخواہ کتنے لاکھوں میں ہے، تو وہ ہزاروں میں شروع ہوتی ہے اور بڑی مشکل سے جب وہ ساری سروس گزار لیتا ہے تو وہ 1.5 لاکھ 2 لاکھ کے قریب جاتی ہے ایک ٹیچر کی۔ آپ وہی فیسلٹیز آپ دیکھیں گریڈ 17 کے ایک ٹیچر کی، ایک پروفیسر کی، ریسرچر کی، اور اس کا کمپیریزن کریں آپ باقی محکموں کے ساتھ، ان کو آپ نے کتنی جو ہے وہ لائف لگژری دی ہوئی ہے۔ اسی طرح سے آپ 18 19 20 کا ہمارے جو ہے استاد کا کمپیریزن کریں تو آپ جو دے رہے ہیں انہیں، ایک 25% ریبیٹ تھا ٹیکس کا، ٹیکس چھوٹ تھی، وہ بھی آپ واپس لے رہے ہیں، تو آپ یہ ظلم کر رہے ہیں اور احتجاج مجبوراً کرنا پڑتا ہے کہ جب آپ نے عید سے پہلے آپ اتنا بڑا ظلم کر رہے ہیں اور جس کی وجہ سے بھی ہوا ہے، کیا اس کو کبھی فکس کیا جائے گا؟ اب وہ باتیں سننے کو آ رہی ہیں جی چیئرمین FBR نے کہا جی ہم واپس کر دیں گے، ہم قسطوں میں کریں گے، ہم اچھا یہ باتیں ہو رہی ہیں، لیکن یہ جب اب ہم نے آواز اٹھانا شروع کی ہے، اس دن ہم نے پریس کانفرنس بھی کی اور اس کے اوپر اب ڈیفینیٹلی اگر یہ واپس نہ ہوئی، ٹیکس ریبیٹ بحال نہ ہوئی، تو ہمیں احتجاج کے لیے نکلنا پڑے گا۔ اس میں یعنی آپ بندیاں دے رہے ہیں ایک مرتبہ پھر کہ آپ احتجاج کریں گے۔ ہمارا جو اساتذہ تنظیمیں ہیں ان کا ایک اپنا طریقہ کار ہے، ہم بار بار ان کو لکھتے ہیں، حکومت کو بتاتے ہیں، اپنے مسائل سے آگاہ کرتے ہیں اور بار بار اپنی منسٹری کو، اپنے محکموں کو اور جو متعلقہ محکمے ہیں، لیکن جب وہ بات نہیں سنتے تو پھر مجبوراً ہمیں نکلنا پڑتا ہے۔ پینشن ختم کی جا رہی ہے اور جو ہے وہ ملازمتیں جو ہے وہ آئندہ ریگولر نہیں کی جا رہی، آئندہ ڈیلی ویجز کے اوپر یا پھر کنٹریکٹ کے اوپر لوگوں کو بھرتی کیا جا رہا ہے۔ حکومت تو چاہتی ہے کہ حکومت بلکہ یہ سمجھتی ہے کہ آپ ایک بوجھ ہیں، سرکاری ملازمین خزانے پر ایک بڑا بوجھ ہے۔ یہ مائنڈ سیٹ جو ہے نا کہ اساتذہ اور ریسرچر اگر کسی ملک کے اوپر بوجھ ہے نا تو وہ ملک ترقی نہیں کر سکتا۔ آپ دنیا کی تاریخ اٹھا لیں، دنیا کے ممالک کا نام لے لیں، وہاں پہ ایجوکیشن سیکٹر کو اور وہاں کے ریسرچرز کو VVIP کا درجہ دیا جاتا ہے، اساتذہ کو VVIP کا درجہ دیا جاتا ہے۔ سب سے بڑی بات ہے پرائمری اسکول ٹیچر کو وہ VVIP کا درجہ پہلے نمبر پہ دیتے ہیں کہ ایک جو اسکول کا ٹیچر ہوتا ہے اس نے بچوں کی بنیاد بنانی ہوتی ہے، بچوں کو مینٹلی گروتھ دینی ہوتی ہے، بچے کو سکھانا ہوتا ہے، ساری زندگی اسی سیڑھی پہ چڑھ کے اس نے جانا ہے۔ تو آپ کیا اس کے استاد کو اتنا فائنینشلی فری نہیں کر سکتے اس کے مائنڈ کو کہ اس کو کوئی سوچ ہی نہ ہو کہ وہ اس کو صرف یہ سوچو کہ میں نے بچوں کو پڑھانا ہے، میں نے بچوں کو سکھانا ہے۔ آپ اگر یہاں ہمارے پنجاب کے اندر ہی دیکھ لیں صرف اگر، تو آپ کو تنخواہوں میں تفریق کتنی ملے گی۔
ایک طرف اگر کسی ٹیچر کی تنخواہ 50,000 ہے یا 1 لاکھ ہے تو دوسری طرف اسی سکیل میں جو بیوروکریسی بیٹھی ہوئی ہے یا دوسرے محکموں کے لوگ ہیں، اب جس مرضی محکمے کا نام آپ پنجاب اسمبلی کی بات کر لیں، گورنر ہاؤس کے ملازمین کی بات کر لیں، ایون سیکریٹریٹ کے اندر جو ملازمین ہیں ان کی بات کر لیں، وہ بھی تو آپ کے بھائی ہیں نا، اگر ان کی زیادہ تو پھر کیا ہے؟ ان کی ہمیں ان کی زیادہ ہونے پہ اعتراض نہیں ہے، آپ ہم کو یہ کیا کہتے اعتراض کیا ہے ہیں پھر؟ ہمیں اعتراض یہ ہے کہ آپ تفریق پیدا نہ کریں، ان کے برابر کی جائے۔ آپ نے طبقے بنا دیے ہیں، آپ نے مختلف طبقات کے اندر بانٹ دیا ہے، آپ ان کی تنخواہیں اساتذہ کی بھی ان کے برابر کر دیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جرمنی کے اندر ایک دفعہ احتجاج ہوا تھا دوسرے محکموں تو جرمنی کی وائس چانسلر نے کھڑے ہو کے ان کو شٹ اپ کال دی تھی کہ آپ کون لوگ ہوتے ہیں کہ جن سے آپ پڑھ کے جائیں میں ان کے برابر آپ کو لے آؤں، یہ میرے وی آئی پیز ہیں اساتذہ۔ تو میری سمجھ سے باہر ہے کہ پنجاب کے اندر پورے پاکستان کو چھوڑ کے صرف سارے کا سارا نزلہ جو ہے اساتذہ کے اوپر وہ پنجاب کے اوپر ہی گرتا ہے۔ اور پھر اس جو آپ بات کر رہے تھے وہ کنٹریکٹ کی، تو وہ ہمارے 14,000 ایس ایس سیز اور اے ایوز غریب، وہ کتنے سالوں سے ان کی عمریں ایسی ہو گئی ہیں کہ ان کی اب سروس اگر وہ ریگولر ہو جائے تو وہ پینشنیبل بھی نہیں کئی لوگوں کی رہے گی، اور ان کے ساتھ اتنی زیادتی ہو رہی ہے کہ ان کا کام لٹکتا جا رہا ہے، وہ ہم کمیٹی کھیلتے رہتے ہیں اور وہ آج تک ریگولر نہیں ہو سکے۔ ان کا حق بنتا ہے ریگولرائزیشن کا، ان کو ریگولر بھی کیا جائے، اور میرا مطالبہ ہے کہ ان کو پریویس سروس کو بھی شامل کیا جائے ان کا اس کے اندر۔ اسی طرح سے آپ آنے والی بھرتیوں کی بات کرتے ہیں، تو یہ اگر آپ اس ایجوکیشن سیکٹر کے ساتھ اس طرح کا سلوک کریں گے کہ آپ نے بھرتی بھی نہیں کرنی ہے اساتذہ کو ادھر ادھر، اب ہم سن رہے تھے کہ چھٹیوں کے اندر ریشنلائزیشن ہونی ہے، 2 دفعہ پہلے یہ ہو چکی ہے اور 2 دفعہ فلاپ ہوئی، اس کی وجہ کہ گراؤنڈ ورک نہیں ہوتا۔ آپ ٹوٹل بچوں کو پکڑتے ہیں پورے پنجاب کے اور ٹوٹل اساتذہ کے اوپر تقسیم کر دیتے ہیں۔ کیا آپ نے کبھی یہ اسٹڈی کی کہ ایک پرائمری اسکول کے لیے منیمم کتنے اساتذہ کی ریکوائرمنٹ ہے، ایک مڈل اسکول کے لیے، ایک ہائی اسکول کے لیے منیمم کتنے اساتذہ چاہیے؟ اگر آپ اس کے مطابق رکھ کے کون کون سے سبجیکٹ کے کون کون سے اساتذہ ضروری ہیں، پھر آپ اسٹوڈنٹ ٹیچر ریشو نکالیں گے تو پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ اس وقت کم از کم پنجاب کے اندر 1 لاکھ اساتذہ کی کمی ہے۔ کمی 1 لاکھ اساتذہ کی کمی۔ آپ دیکھیں پچھلی مردم شماری کا مطالعہ کر لیں نا، ابھی جو ریسنٹلی ہوئی ہے اس سے پچھلی کر لیں، آبادی کے اندر دھڑا دھڑ اضافہ ہو رہا ہے، ہم 25 کروڑ سے بھی اوپر چلے گئے، اور آپ لاہور کے اندر ہی ایک سروے کرا لیں، آپ ایک طرف سے شروع ہو جائیں اور وابڈا ٹاؤن تک چلے جائیں، یہ سارا بند روڈ اور سارا، آپ کو کوئی گورنمنٹ کا اسکول نہیں ملے گا۔ تو گورنمنٹ اسکولوں کی تعداد میں اضافہ ہونا چاہیے تھا، یہ اسکول بنے تھے میاں نواز شریف کے کارکردگی اگر بہتر ہوتی تعداد میں اضافہ ہوتا۔ نہیں، تعداد میں اضافہ دیکھیں، گورنمنٹ کی پرائم رسپانسبلٹی ہے بچوں کو تعلیم دینی ہے، تو اسکولوں کی تعداد میں اضافہ ہونا چاہیے تھا، جبکہ یہ 63,000 سے کم ہوتے ہوتے یہ میرے خیال کوئی 35,000 پہ رہ گئے ہمارے گورنمنٹ کے اسکولز۔ تو یہ وقت کے ساتھ میں تو یہ کہتا ہوں انشاءاللہ یہ ایسا وقت آئے گا، اگر میں اور آپ زندہ ہوئے اور کبھی پروگرام کر رہے ہوئے 5-7 سال بعد آپ دیکھیں گے کہ یہ جو دھڑا دھڑ اسکول آؤٹ سورس ہوئے نا، یہ واپس حکومت سے لیے نہیں جائیں گے اور ہاتھ جوڑ کے حکومت واپس لے گی۔ یہ اتنا بڑا وہ پرائیویٹ سیکٹر جو جس کے یہ پیف اور اس کے انڈر دیے جا رہے ہیں، یہ مافیا بن جائے گا کہ یہ ایک، اور ہمیشہ ایسا ہی ہوا ہے پاکستان کے اندر، جو چیز آؤٹ سورس ہوئی ہے وہ ایک مافیا بن کے ابھری ہے، اور آپ آنے والے سالوں میں دیکھ لینا کہ ان کا بجٹ ایک طرف ہوگا اور پورے ایجوکیشن محکمے کا بجٹ ایک طرف ہوگا۔ تو اس لیے یہ بڑا ضروری ہے، اس کے ساتھ ساتھ اساتذہ کو، آپ کو ریسرچرز کو، پروفیسرز کو عزت دینی پڑے گی اگر آپ نے معاشرے کو کسی طرف لے کے جانا ہے۔ بالکل، اسی کے اوپر رانا لیاقت علی صاحب سے بات کر رہے تھے۔ رانا صاحب کیا وجہ ہے؟ کاشف صاحب کہہ رہے ہیں کہ اساتذہ کی رسپیکٹ نہیں ہے ہماری سوسائٹی میں، حکومت رسپیکٹ نہیں دیتی، جس طرح اگر انہوں نے کمپیریزن کیا فارن کنٹری کا جہاں پر جتنے پینلسٹ بیٹھے ہیں کہ ادھر آج بھی جو ہے وہ میاں صاحب اساتذہ کیا وجہ ہے؟ آپ نے اپنی عزت میں کمی خود کروائی یا وجہ کیا ہے؟ کیا اس کے پیچھے کیا ریزنز کیا ہیں؟ میاں صاحب میں یہ سمجھتا ہوں کہ ابھی بات ہو رہی تھی کہ اسکول جو ہے نا آؤٹ سورس، 1972 میں کیا وجہ تھی کہ ذوالفقار علی بھٹو نے آ کے تمام پرائیویٹ سیکٹر کے جو اسکول تھے ان کو قومی تحویل میں لے لیا تھا؟ آخر اس کے پیچھے کوئی لاجک تھی نا۔ لیکن اب اس کے بعد بالکل الٹ کام چل پڑا ہے کہ اب جو اسکول گورنمنٹ کے اسکول ہیں آپ ان کو آؤٹ سورس کرنے جا رہے ہیں۔ دوسری بات، جہاں تک آپ نے کہا کہ استاد کی رسپیکٹ، دیکھیں استاد کی رسپیکٹ کے لیے گورنمنٹ کو اقدامات اٹھانے پڑیں گے۔ آپ ہمیں 70% ریبیٹ دیتے تھے، تو جو بچہ کسی اور محکمے میں جانے کی کوشش کرتا تھا وہ کہتا ہے میں استاد بن جوں چاہ کہ مجھے جو ہے نا 70% ریبیٹ مل جائے گا، میری تنخواہ اچھی ہوگی، ٹھیک ہے۔ لیکن آپ نے اس شعبے کو اس قدر اس کی ناقدری کر دی ہے کہ اب کوئی بندہ ٹیچر بننے کے لیے بھی تیار نہیں ہے، اس لیے کہ آپ کبھی ایس ٹی آئی بھرتی کرتے ہیں، کبھی آپ جی ایس ایم ٹی بھرتی کرتے ہیں، کبھی آپ ایجوکیٹرز بھرتی کرتے ہیں، آپ کی تو پالیسی نہیں ہے۔ جو بھی گورنمنٹ آتی ہے وہ سابقہ گورنمنٹ کی پالیسی کو اٹھا کے ڈسٹ بن میں پھینک دیتی ہے، اور اس کے ساتھ ہی بیوروکریسی جو ہے ان کو ایک نیا جو ہے فارمولہ دیتی ہے کہ آپ اس پہ کام کر لیں۔ اب میاں صاحب مجھے یہ بتائیں،
آپ کے سرکاری اسکول میں, ہمارے سرکاری اسکول میں ایک MSc بچہ پڑھا رہا ہے اور اس کے ساتھ ہی ایک پرائیویٹ سیکٹر میں جا کے ایک بچہ جو ہے وہ میٹرک پاس یا FA پاس. تو وجہ کیا پھر بھی کیوں ہم ترجیح دیتے ہیں پرائیویٹ اسکول کو؟ اس لیے کہ آپ نے گھروں کے قریب اسکول ہی نہیں کھولے. آپ نے جو نئے ٹاؤن, نئی آبادیاں بنائی ہیں, آپ جوہر ٹاؤن میں جب آپ اسکول بناتے ہیں, آبادی نئی یا ٹاؤن ڈیولپ کرتے ہیں اور وہاں پر جو اسکول پلاٹ رکھتے ہیں وہ تو آپ نیلام کر دیتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ اسکول کا پلاٹ بھی اور ہاسپٹل کا پلاٹ بھی جب نیلام کریں گے تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ پرائرٹی نہیں, آپ کی ہیلتھ بھی اور ایجوکیشن بھی. اور اسی طرح آپ دیکھیں پرائیویٹ سیکٹر میں اگر آپ کا بچہ بھی پڑھتا ہے تو 3 ماہ کی فیسیں ایڈوانس لی جا رہی ہیں اور لوگ چیخ رہے ہیں, لیکن لوگوں کے پاس آگے راستہ نہیں ہے, اس لیے کہ وہ کہتے ہیں کہ ٹاؤن شپ یا جوہر ٹاؤن میں اسکول نہیں ہے, ہم اپنے بچوں کو کہاں پڑھائیں. تو لیکن رانا صاحب آپ کمپیریزن کیسے کرتے ہیں آج کل کے دور میں؟ لاہور کی بات کر لیتے ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو ہے وہ اگر کمپیریزن کرنا, میں آپ کو کہتا ہوں کمپیریزن کر دیں کہ سرکاری اسکول میں اسٹڈی اچھی ہوتی ہے بچوں کے لیے یا پرائیویٹ سیکٹر؟ اس لیے میاں صاحب کہ آپ ہمارا رزلٹ اٹھا کے دیکھ لیں, آپ ہمارا رزلٹ اٹھا کے دیکھ لیں. ہمارے پاس کیوں بنا ہوا ہے کہ سرکاری میں نہیں پڑھانا پرائیویٹ؟ میں یہ تو کہتا ہوں کہ یہ گورنمنٹ کا ہے کہ جب گورنمنٹ نے ہمارے اسکولوں میں نان سیلری بجٹ نہیں دینا, بچوں کو ٹھنڈا پانی نہیں دینا, بجلی کی سہولت فراہم نہیں کرنی, فرنیچر فراہم نہیں کرنا, تو پرائیویٹ سیکٹر نے تو بچے سے فیس لے کر اس نے تمام اس کو لوازمات. پچھلے دنوں میں وزیر تعلیم نے جو ہے وہ ایک بڑی اعلیٰ ایگزامپل سیٹ کی کہ انہوں نے اپنا بچہ سرکاری اسکول میں داخل کرایا. میاں صاحب یہ بڑی ڈیبیٹیبل بات ہے اور آپ مہربانی کریں کہ اس کے اوپر بعد میں پروگرام کریں, پھر ہم کو بتائیں گے کہ جہاں پر وہ بچہ داخل ہوا ہے کیا وہ سرکاری اسکول ہے یا وہ ہمارا اسکول ایجوکیشن کا ایچیسن ہے. میاں صاحب یہاں پر تو ہر دور میں ہے تو سرکار کے انڈر ہوگا نا وہ. جی سرکار کے انڈر تو ایچیسن بھی آپ کا سرکار کے انڈر ہی ہے, دانش بھی تو آپ کے سرکار کے انڈر ہی ہیں کہ جہاں پر آج ٹیچر نوکری چھوڑ کر جاتا ہے یا چلا جاتا ہے تو دوسرے دن وہاں پر ٹیچر آ جاتا ہے. اور بدقسمتی یہ ہے کہ میرے پرائمری اسکول سے اگر کوئی ٹیچر ریٹائر ہو جائے تو وہاں پر 5 سال ٹیچر نہیں دیا جاتا, اور اس کے بعد اسی بنا پر کہ جی یہاں پر بچے کم ہو گئے ہیں, اس کے بعد جو ہے ہماری جو LPR پہ ٹیچر کو زبردستی بھیج دیا جاتا ہے. اس کے بعد جب تعداد کم ہوتی ہے تو کہتے ہیں جی ہم اس کو آؤٹ سورس کر دیتے ہیں. رانا صاحب آج کی ایک اور پیش رفت میں آپ کو بتا دوں کہ آج ایک خبر بھی چل رہی ہے کہ پینشنرز جو ہیں ان کو ابھی تک پینشن نہیں ملی. تو میاں صاحب آگے عید میاں صاحب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ لوگ عید نہیں منائیں گے, عید کی نماز کے اوپر احتجاج کریں گے اور بددعائیں دیں گے حکمرانوں کو, اور یہ پیسہ کوئی اپنے پاس سے نہیں دے رہے. کوئی فرق نہیں پڑتا آپ جتنے دیر مرضی احتجاج کر لیں. میاں صاحب ساری عمر میں نے اپنی تنخواہ میں سے بناولنٹ فنڈ ان کو کٹوایا ہے جس کا مجھے کوئی فائدہ نہیں ملا, اور یہ پیسہ وہی ہمیں ریٹرن کرنا ہے. ہم کہتے ہیں کہ ہم آپ سے ایک پیسہ نہیں لیتے, آپ ہمارے ساتھ بیٹھ جائیں. جو آپ ہماری کٹوتیاں کر رہے ہیں تنخواہ میں سے, GP فنڈ, گروپ انشورنس, بناولنٹ فنڈ, ہم اسی میں سے آپ کو بتاتے ہیں کہ اس کا طریقہ کار یہ اڈاپٹ کر لیں. ہم آپ سے کوئی پینشن نہیں مانگتے, کوئی آپ سے گریجویٹی نہیں مانگتے, لیکن ہمارا پیسہ تو کسی ایسی جگہ پہ انویسٹ کر دیں کہ جہاں سے ریٹائرمنٹ کے اوپر ہمیں وہ اچھے پروفٹ کے ساتھ ریٹرن ہو جائے. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارا پیسہ ان جگہوں پہ انویسٹمنٹ کیا جاتا ہے جہاں پر اکثر جو ہے نا کبھی اسٹاک ایکسچینج ڈوب جاتا ہے یا کبھی کوئی بینک والا ڈوب جاتا ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارا پیسہ ہے, آپ ہم سے بطور اسٹیک ہولڈر رائے لیں کہ آپ کا پیسہ ہم کہاں انویسٹمنٹ کریں. لیکن کوئی رائے آپ سے رائے کیا لیں؟ آپ تو خود ہی کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں تو ابھی بدقسمتی یہی ہے میاں صاحب کہ کوئی بھی طبقہ فکر جو ہے اس وقت پنجاب کا وہ سب یہی کہہ رہے ہیں کہ جی ہم سے پوچھ کے کوئی بات نہیں کی جا رہی, نہ کوئی پالیسی بنائی جا رہی ہے. پتہ نہیں یہ پالیسیاں کون بنا کے دے رہے ہیں, اور جو بیوروکریسی ہے ان سے بات کریں تو وہ کہتے ہیں جی ہمارے تو علم میں نہیں ہے, یہ تو ہمیں جو چیز دی گئی ہے ہم اس کے اوپر امپلیمنٹ کر رہے ہیں. تو میاں صاحب یہ نظام ایسے نہیں چلے گا. آپ کتنا لوگوں کو دبائیں گے, کتنا لوگوں کو جو ہے نا ڈپریس کریں گے. بالآخر لوگ پھر جو سڑکوں پر نکلیں گے, اور جب سڑکوں پہ نکلیں گے تو پھر خطرہ یہ ہے کہ کہیں بنگلہ دیش والی صورتحال پیدا نہ ہو جائے. نہیں, ایسی صورتحال کیا پیدا ہونی ہے جو کہ اس وقت جو ہے وہ آپ نکلتے ہیں سرکاری ملازمین کو جب نوکری سے ٹرمینیٹ کر دیا جاتا ہے وہ بیچارہ بیٹھ جاتا ہے کیونکہ وہ کہتا ہے جی اس کے لیے تو سب کچھ نوکری ہے نا. میاں صاحب ایک بات کا میں اضافہ کروں گا, آپ کے سامنے ایک دھرنا بڑی دیر چلا یہاں پر, ان کو ٹرمینیٹ کیا وہ بھی بیٹھ گئے. رانا صاحب جو بات کر رہے تھے نا, اس وقت ہمارے اسکولوں میں اور اسی طرح ہمارے جو پروفیسرز رہتے ہیں, ایک المیہ یہ ہے کہ LPR کے نام پر ہمارا کوئی بھی ٹیچر, کوئی بھی پروفیسر جبری طور پر اس کو بھیج دیا جاتا ہے کہ اس کو LPR نہیں ملنی, اس کو جو ہے وہ چھٹی نہیں, اپنا جو تھوڑے بہت پیسے ملتے تھے ایک سال کے لیو انکیشمنٹ کی مد میں وہ نہیں ملیں گے, اور وہ اس کو ایک سال گھر بٹھا کے تنخواہ دی جائے گی. تو ایک سال وہ سیٹ خالی بھی نہیں ہوتی,
وہ سیٹ بھی ریزرو رہتی ہے. اس وقت سینکڑوں, میں سمجھتا ہوں ہزاروں اساتذہ جو ہیں وہ ایل پی آر کے اوپر گھروں میں بیٹھے ہیں اور تنخواہ اس کی یہ کیوں ایسا لیکن یہ ایک سال کی لیو انکیشمنٹ کے طور پر ان کو تنخواہ ملتی تھی ایڈوانس. اگر وہ ان کی اپنی ارنڈ لیو ہے جو اگر پوری سروس میں وہ نہیں کرتے تو اس کی مد میں انہیں تھوڑے بہت پیسے ملتے تھے, وہ پنجاب حکومت نے کاٹ لیے, جبکہ وہ پورے اپنا ایون وفاق کی بات کر لیں آپ, اس کی سندھ کی, بلوچستان کی, کشمیر کی, باقی کسی صوبے میں وہ نہیں کٹے, لیکن پنجاب کے اندر وہ بھی کاٹ لیے گئے. اور اب ایک سال جب آپ مجھے بتائیں ایک سکول میں سے ایک وقت میں یا کالج میں سے 3-3 4-4 پروفیسرز اور ٹیچرز جو ہیں وہ ایل پی آر کے اوپر ایک سال کے لیے گھر چلے گئے. سیٹ وہ فل شو ہوتی ہے, سیٹ خالی نہیں شو ہوتی, اور وہاں جو ان کو پڑھانے والا ہے ان سبجیکٹ کا, ان مضامین کا ٹیچر اویلیبل نہیں ہوتا اسکول میں, اور نظر یہ آتا ہے کہ وہاں بیٹھا ہے, اور نہ ایک سال تک وہاں اس سیٹ کے اوپر اس پرنسپل کی سیٹ پہ, ٹیچر کی, پروفیسر کی, ہیڈ ماسٹر کی, یہ کس نے پالیسی بنائی کوئی آ بھی نہیں اس سکتا. کا تو آپ یہ دیکھیں نا, فائدہ نہیں ہو رہا. یہ کالجز میں بھی ہو رہا ہے, کالجز اور مزے کی بات ہے بیوروکریسی میں یہ چیز نہیں ہے. ہمارے ڈی پی آئی سیکنڈری صاحب جو ہیں انہوں نے جب ایل پی آر اپلائی کی تو ان کی ایل پی آر جو ہے ریجیکٹ کر دی گئی کہ ان کے بغیر محکمہ نہیں چل سکتا. لیکن کیا 2 سکول میں ٹیچر آ رہے ہیں آپ کی طرف, 2 سکول میں ٹیچر ہیں, وہاں سے ایک ٹیچر کو ایل پی آر پہ بھیج دیا جاتا ہے کہ جی اس کے بغیر سکول چل جائے گا. اب ان بچوں کا کیا قصور ہے, اس ایک ٹیچر کا کیا قصور ہے؟ اور سکول بھی وہ ہوگا اگر پرائمری سکول کے اندر 2 یا 3 ٹیچر ہیں, ایک ایل پی آر پہ چلا گیا, 2 چلے گئے, اب دیکھیں 6 کلاسوں کے لیے ایک ٹیچر رہ گیا, اور پھر آپ کہیں گے کہ یہ سکول ناکام ہے. وہ سکول کیسے ناکام ہے؟ کاشف صاحب اس پالیسی کا حکومت کو یا محکمے کو فائدہ کیا ہے؟ اس پالیسی کا تو اس سیکٹر کو تباہ کرنے کے علاوہ مجھے کوئی فائدہ نہیں. چند ارب روپیہ یا 6 ارب روپیہ بنتا ہے سالانہ, 6 یا 7 ارب روپیہ صرف بنتا ہے سالانہ, جو حکومت کے حساب سے اونٹ کے منہ میں زیرے کے برابر ہے. اور یہ اتنے پیسے بچا کے, وہ بھی پورے پنجاب کے ملازمین کے, اور یہ جو اسکول ایجوکیشن اور کالج ایجوکیشن ہے اس کو میرا خیال ہے کہ تباہ کیا جا رہا ہے. اور اس پالیسی کی وجہ سے افسران کی ایل پی آر ریجیکٹ ہو جاتی ہے, اور جو عام ٹیچر ہے یا عام پروفیسر ہے یا ایک ہیڈ ماسٹر ہے یا پرنسپل ہے اس کو گھر بھیج دیا جاتا ہے کہ اب گھر بیٹھیں, آپ کی ضرورت نہیں ہے, سال سیٹ بھی فل رہے گی, اور تنخواہ بھی اس کو پوری دے دی. ہاں جی, یہ بالکل یہ ایک بڑی جدید پالیسی اور لیو انکیشمنٹ کا وعدہ بھی ہمارے ساتھ بہت دفعہ ہو چکا ہے کہ ہم اس کو واپس کر دیں گے. اور موجودہ وزیر اعلیٰ نے خود یہ 2023 میں 20 اکتوبر کو یہ کمٹمنٹ کی تھی, پھر 24 میں. لیکن ایک بریک لے لیں رانا صاحب, بریک کے بعد اسی کے اوپر بات کرتے ہیں. ناظرین بریک کے بعد دوبارہ واپس آتے ہیں. ایک ناظرین یہاں پر جو ہے وہ ٹیچرز کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں, ریسرچرز اور ٹیچرز وہ سراپا احتجاج ہیں. ایک مرتبہ پھر جو ہے وہ ایسا ہی لگ رہا ہے کہ شاید یہ سڑکوں پر جائیں, چونکہ ٹیکس چھوٹ ختم کر دی گئی ہے, اور یہ ایک بہت بڑا دھچکا ہے پورے پنجاب کے اندر. تقریباً اگر ٹیچرز کی بات کریں تو 4 لاکھ کے قریب ہیں, اور ریسرچرز بھی یقینی طور پر ان کی بھی تعداد ہے. تو یک مشت 10 سے 80 ہزار جب آپ کی تنخواہ سے کٹوتی ہوگی تو آپ بجٹ کیسے بنائیں گے؟ پروفیسر فائزہ آپ بتائیں کیسے گھر کا گھریلو بجٹ بنائیں گی, کیونکہ کٹوتی اگر 80 ہزار تنخواہ سے ہو جاتی ہے تو پھر کیا ہے؟ اس پہ بجلی کا بل بھی دیکھ لیں کہ اس دفعہ بجلی کا بل بھی آنا ہے. عید قربان آ چکی ہے, کوئی بکرا شکرا بھی لینا ہے. بکرا علیحدہ سے فیسٹیول ہے, اور ہم مسلم کنٹری ہیں, فیسٹیول ہے, اوپر سے بجلی کی جو حالات ہیں اپنی قربانی یہ سارے. اب سر یہ اس کے نا امپیکٹ ہمیں, جیسے کاشف صاحب نے, رانا صاحب نے ذکر کیا کہ پینشن میں جو ہے کس طریقے سے انہوں نے 2011 پھر 2015 پھر 2012 کے جو الاؤنسز ہیں وہ ہمارے نکال دیے پینشن میں سے, اور وہ کٹ اتنا جو کٹ لگایا ہے. وہ پینشن کی کٹوتی جو ہوئی تھی وہ تو واپس نہیں ہوئی, وہ الاؤنسز جو ہمیں ملتے جو اضافہ ہوا تھا وہ واپس نہیں لیا گیا, پینشن میں ضم نہیں کیا, اور اس کے بغیر وہ انہوں نے اس کی پرسنٹیج نکالی ہے. اس وجہ سے پینشن ہماری صرف پنجاب کی اور کہیں نہیں یہ ہوا. ایسے جو لیو انکیشمنٹ کا, یہ جو آپ نے سکولز کی صورتحال سنی ہے, ہمارے 23,000 سینکشن پوسٹس ہیں, اور ہماری اب جو کام کرنے والے ہیں وہ 18,000 پوسٹیں جو ہیں وہ کام کر رہے ہیں. اب اس میں کیا کیا جا رہا ہے, ہماری جو پوسٹ کریٹ ہوتی ہے وہ 17 کی کریٹ ہوتی ہے, اس کے بعد پوسٹ کریٹ نہیں ہوتی. جب سے یہ پنجاب گورنمنٹ یہ آئی ہے نئی, اور ایچ ڈی کا یہ جو سیٹ اپ آیا ہے, اور ان کی جو پالیسیز اتنی بروٹل ہیں,
ملازم کچھ ہیں، تعلیم دشمن ہے کہ ہماری پروموشنز ہی نہیں ہو رہی. ہمارے جو کیسز ہیں وہ ایس این جی ڈی کب میں سے جاتے ہیں. پروموشنز رکی ہوئی ہیں آپ؟ ہماری دیکھیں پروموشنز جو ہیں وہ یعنی جو ہماری 18 to 19 فیمیل کی پروموشن ہے، 22 میں ان کی پی ایل ٹی ٹریننگ ہوئی تھی. اس کے بعد سے ان کے کیسز گئے ہوئے ہیں اور ان کے کیسز وہاں سے جا کے پھر واپس آ جاتے ہیں. ابھی تک ہزاروں ٹیچرز اب ریٹائر ہو رہے ہیں جو 18 to 19 میل کی، فیمیل کی، پھر میل کی جو 20ویں میں جا رہے تھے ان کے کیسز بھی واپس منگوائے گئے ہیں. نہیں اس معاملے کے اوپر آپ کی تنظیم کبھی سیکٹری ایچ ای ڈی کو ملاقات ہم ہوئی ہے؟ نے ایک تو شاید وہ ہم سے ان تک ہم نے کئی دفعہ یہ بات پہنچائی بھی ہے، اور پروموشنز کی بات ہم نے میڈیا کے تھرو بہت دفعہ نہیں آپ پہنچائی خود ہے. کبھی ملی ہوں سیکٹری کو، آپ کی تنظیم جو کبھی ملی ہو؟ جی ہم ملتے بھی ہیں، لیکن آج کل تو وہ مل بھی نہیں رہے ہیں. لیپ ٹاپ جو اسکیمز ہیں اس میں وہ مگن ہیں، اور جو یہ نہیں پتا کہ جو ان سٹوڈنٹس کو جنہوں نے پڑھانا ہے اور جو لیپ ٹاپ چلوانے ہیں وہ استاد ہی ہیں، اور کم از کم ان سے بھی مل لیں اور ان کے مسائل بھی سن لیں. اور وہ ہمارے مسائل، رانا صاحب سے بھی ملاقات ہوئی تھی اور ان سے بھی کہا تھا کہ آپ ایچ ڈی کے مسائل کو بھی دیکھیں، اور وہ بھی ہمارے مسائل نہیں دیکھ رہے. سر اس میں دیکھیں ڈسکریج کرنے کا کتنے پہلو ہیں. آپ پروموشنز نہیں کریں گے، جو سب سے ٹیچر کو ملتا ہی کیا ہے ساری لائف میں، ایک پروموشن. نہ کوئی اس نے پروموشن، اس کو کوئی گاڑی ملنی ہوتی ہے، نہ بنگلہ ملنا ہوتا ہے، نہ کوئی اور مراد ملنی ہوتی. ایک پروموشن نام کی ہوتی ہے اور کام اس کا پڑھانا ہی ہوتا ہے، تو پڑھانا ہی ہوتا ہے، وہ بھی نہیں آپ دیتے. دوسرے جو اس کے ساتھ ہے، پھر آج کل ایک انہوں نے نئی پالیسی ہماری ایچ ڈی نے بنائی ہے جب سے یہ ٹیم آئی ہے. انہوں نے پروموشن کے بعد ڈسلوکیٹ ہو جائیں گے آپ. کوئی 50 میل دور جا رہا ہے، کوئی 200 میل دور لیکن پھینکا جب گیا. سیٹ نہیں ہوگی تو پھر کیا کریں؟ میں نہیں اس میں دیکھیں پہلے بھی اپگریڈیشن، پروموشن کے بعد سیٹ ہونا بھی تو ضروری ہے نا اس جگہ پر. سیٹ نہیں، ہماری جو پروموشن ہوتی ہی تب ہے جب ہماری سیٹ ہوتی ہے. ہماری پروموشن سیٹ کے بغیر ہوتی نہیں ہے. یعنی فرض کریں اگر 18 میں سیٹیں خالی ہیں تو 17 والے 18 میں جا سکتے ہیں، 19 میں سیٹیں خالی ہیں تو وہ جا سکتے ہیں. پہلے بھی اپگریڈیشن ہوتی تھی اور سب کچھ چلتا رہا ہے، لیکن اس ٹیم نے اس کو ڈسلوکیشن کو، یعنی وہ اس میں پروموشن میں کیا چام رہ گیا جب آپ ڈسلوکیٹ کر دیں گے. انہوں نے ہمارے اسسٹنٹ پروفیسرز کو ڈسلوکیٹ کیا 455، اور وہ کئی 100 میل. سکولز کا تو یہ ہے کہ جو یونین کونسل میں کئی سکولز ہیں، پر ہمارا کالج جو ہیں، کالجز اتنے نزدیک نہیں ہوتے، وہ ضلعوں میں ہیں اور وہ دور دور تک پھیلے ہوئے ہیں. تو پھر ہم نے ان سے یہ بھی کہا ہے کہ نہیں اگر لاہور کے علاوہ دوسرے ضلع میں سیٹیں خالی ہیں تو محکمہ آپ کو لگا سکتا ہے، پھر محکمے کے پاس دوسری آپشن کیا ہے؟ اپگریڈیشن کی آپشن موجود ہے، اور یہ سیکٹری صاحب کے پاس اپنے پاس موجود. یہ فائنانس ڈپارٹمنٹ نے یہ سیکٹری کو الاؤ کیا ہے کہ آپ ڈاؤن گریڈ بھی کر سکتے ہیں، اپ گریڈ بھی کر سکتے پھر ہیں. اس میں کتنے ان کا بجٹ لگتا ہوگا نا اس میں؟ نہیں اس میں جب 20ویں میں سیٹ جاتی ہے تو 20ویں کے بعد سیٹ 17 میں آ جایا کرتی تھی. اصل میں یہ جو ٹیم ہے ہماری، ان کو ہمارا 4th ایئر فارمولہ ہوتا ہے جس کے انڈر یہ کام ہوتا ہے. ان کو وہ فارمولہ اصل میں سمجھ میں نہیں آیا کہ ہم نے اس کو اپلائی کیسے کرنا ہے. سر ایک اور چیز جو میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں، جو ہمارے وہاں پہ جو کٹ ہے ہمارے 6000 کانٹریکٹ ٹیچرز تھے جو کہ ریگولر ہو گئے. ان کو اچھی بات ہے، یہ تو ریگولر ہو گئے، جی یہاں پر تو کئی سالوں سے ریگولر نہیں ہو یہ رہے. گورنمنٹ انہوں نے کیے کورٹ نے. تو جب ان کا جو الاؤنسز تھے وہ گورنمنٹ نے کاٹ لیے. بہرحال پچھلے دنوں میں ہائی کورٹ نے ڈیسیژن دیا اور وہ ہمارے حق میں دیا، ان 6000 لوگوں کے حق میں دیا. تو وہ اتنا بڑا کٹ وہ بھی سہتے ہیں، 40,000 50,000 تک کا وہ کٹ سہتے ہیں آلریڈی، کئی سالوں سے سہ رہے ہیں. ٹھیک ہے، اس کے اوپر یہ کٹ آ گیا. تو میں نے ابھی بھی سیکٹری صاحب سے درخواست کی ہے کہ ہمارے ساتھ بیٹھیں تاکہ ہم آپ کی تنخواہ تو کافی پھر ڈیڈکشن ہوگی آپ کی بہت زیادہ، جی بہت زیادہ ہماری ڈیڈکشن ہو گئی ہے سب کی. تو میں نے جو بات کی ہے کہ میں چاہتی تھی کہ میں نے سیکٹری صاحب سے کہا ہے کہ وہ چیف سیکٹری سے کہیں کہ ہمارا کورٹ کا فیصلہ امپلیمنٹ کروا دیں اس سلسلے میں. تو آپ کی وساطت سے یہ بات میں ان تک پہنچا رہی ہوں کہ تاکہ ہمارے لوگوں کو ریلیف بھی ملے. رہے ہیں آپ کے جو سیکٹری ہائر ایجوکیشن کے ہیں، یہ صاحب ہمارا دیکھو نا طریقہ کار کافی یہی ہے اچھا نا تھا، کہ وہ وہاں سے ملتے تھے. جی جی آپ لوگ ہماری آواز بنتے ہیں. ہمارا پراپر طریقہ کار یہی ہے کہ ہم اس سے پہلے جو ہے نا تھرو پرنٹ میڈیا پھر الیکٹرانک میڈیا کہ ہمارے یہ مسائل ہیں ان کے اوپر توجہ دی جائے. لیکن جب نہیں سنے جائیں گے تو میاں صاحب پھر ہم نے بالآخر کہیں نہ کہیں تو جا کے احتجاج کرنا ہے، اور آپ ہم سے احتجاج کا بھی آپ چھین لیتے ہیں، ہمیں ریموول دے کے، ہمیں سسپینشنیں دے کر. اور یہ کیا امیج بلڈ کرتے ہیں آپ دنیا میں کہ یہ اسلامی فلاحی ریاست ہے، اسلامی جمہوریہ پاکستان جو اسلام کے نام پہ بنی تھی. کیا یہاں پر غلاموں کو بولنے کا بھی حق نہیں ہے؟
کہ آپ ان سے یہی پوچھ لیں کہ یار آپ کا مسئلہ کیا ہے, ہم مانگتے کیا ہیں. ہم ان سے کوئی پلاٹ نہیں مانگ رہے, کوئی گاڑیاں نہیں مانگ رہے, کوئی بنگلے نہیں مانگ رہے, نہ کوئی امریکہ یا برطانیہ کے ویزے مانگ رہے. ہم تو اپنی لیو ان کیشمنٹ, پینشن اور گریجویٹی جو ہے جو چھینی گئی ہے ہم وہ مانگتے ہیں. لیکن اوپر سے کیا کیا انہوں نے, عید قرباں کے اوپر جو ہے ہر استاد کے سیلری میں سے ہزاروں روپے آپ نے کاٹ کے اس کو مجبور کر دیا ہے کہ وہ ان کے لیے بدوائیں دے, ان کو بدوائیں نکالے. اور میں پریشان اس بات پہ ہوتا ہوں کہ یہ دور, یہ جو چیزیں جتنی ہیں یہ سب میاں نواز شریف صاحب نے اور شہباز شریف کے دور میں ہمیں دی گئی ہیں. تو آپ واپس بھی لے رہے ہیں. وہی میں کہہ رہا ہوں نا کہ آپ دیکھیں کیا عجیب سا تماشا ہے کہ انہی کی بیٹی پنجاب کی وزیر اعلیٰ ہے, انہی کی بھتیجی پنجاب کی وزیر اعلیٰ ہے. جو لیو ان کیشمنٹ میاں شہباز شریف صاحب نے 6 ماہ سے اٹھا کے 12 ماہ کی تھی, اس کو واپس کر دیا. یہ ڈیسیجن اس سے گورنمنٹ میں ہوا ہے یا اس سے پہلے چل رہا ہے؟ جی یہ لیو ان کیشمنٹ کا تو ڈیسیجن تھا نا, نگران دور میں ہوا تھا, لیکن پینشن گریجویٹی کا دور تو ان کا تھا. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ میاں نواز شریف صاحب اور شہباز شریف صاحب اس بات کا نوٹس کیوں نہیں لیتے کہ جو مراد انہوں نے ملازمین کو دی ہوئی تھی وہ کیوں چھینی جا رہی ہیں. فائنینشیل حالات بھی تو ہے نا, مالی حالات پاکستان. میاں صاحب مالی حالات صرف ملازموں کے لیے ہیں, اساتذہ کے لیے, میاں صاحب اساتذہ کے لیے ہیں جن کو پوری دنیا جو ہے وہ مقام دیتی ہے اور وہ ترقی کرتے. جس ملک نے بھی آج تک دنیا میں ترقی کی ہے اس کے پیچھے اساتذہ کا ہاتھ ہے. اگر ایٹم بم بھی اس ملک نے بنایا تو اس کے پیچھے بھی ڈاکٹر قدیر صاحب جو تھے ان کے والد محترم بھی استاد تھے. کیا یہ کاشف صاحب کیا کہیں گے آپ پورے پروموشنز معاملے کی کو؟ بات چل رہی تھی تو پروموشنز کے اوپر میں بھی تھوڑا سا ایڈ اپ کرتا ہوں بات کو کہ ہمارا جو ایک پروموشنز کا چینل ہوتا ہے نا, وہ پرائمری اسکول ٹیچر سے ایلیمنٹری اسکول ٹیچر, اس سے ایس ایس ٹی, اور ایس ایس ٹی سے پھر ہیڈ ماسٹر اور ایس ایس, اور پھر آگے گریڈ 20 تک چلتا ہے. المیہ یہ ہے اس وقت ہماری جو ایس ایس ٹی حضرات ہیں, جو سیکنڈری اسکول ٹیچرز ہیں, جو بورڈ کے بچوں کو پڑھاتے ہیں, جو 9th اور 10th کے بچوں کو پڑھاتے ہیں, ان کی پروموشن کے اندر اتنا بڑا جو ہے وہ ڈنٹ پڑا ہوا ہے اور اتنا بڑا اس کے اندر بیڈ لاک ہے کہ وہ آج تک کوئی بھی حکومت کوئی بھی آ جاتا ہے وہ اس کو سیریس ہی نہیں لیتا کہ اس کو ختم کریں. اس وقت آپ حیران ہوں گے کہ 1998 تک صرف ایس ایس ٹیز کی پروموشن ہوئی ہے کہ بطور ہیڈ ماسٹر یا بطور ایس ایس. اس کے بعد نہیں. اب آپ دیکھ لیں 2024 چل رہا ہے, 25 چل رہا ہے, اور 2025 سے پیچھے آپ سال دیکھ لیں کہ میرے خیال 27 سال ہے, اور 27 سال بڑی مشکل سے چند لوگ سروس کو پہنچتے ہیں. اور ایس ایس ٹی کی پروموشن تب ہوتی ہے جب اس کی سروس جو ہے وہ آخری مہینے میں ہو یا 2 ماہ رہتے ہوں, تب اس کو پروموشن کر کے ہیڈ ماسٹر بنایا جاتا ہے. اور ایس ایس کی پروموشن تو تب سے بند کر دی گئی ہے, 2016 کے بعد سبجیکٹ اسپیشلسٹ کی پروموشن نہیں ہوئی, جس کی وجہ سے ہمارے ہائر سیکنڈری اسکول جو ہیں وہ تباہ ہو رہے ہیں. 16 سے 17 کی پروموشن ہوگی تو نیچے ایلیمنٹری اسکول ٹیچر ایس ایس ٹی بنے گا, ایلیمنٹری اسکول ٹیچر ای ایس ٹی ایس ایس ٹی بنے گا, تو پرائمری اسکول ٹیچر ای ایس ٹی بنے گا. تو اتنی کی سیٹیں خالی ہیں اوپر, اور جو اوپر ایس ایس کی سیٹ ہوتی ہے وہ جو ایس ایس ٹی ایس ایس بنتا ہے سبجیکٹ اسپیشلسٹ, سنگل سبجیکٹ سنگل سیٹ ہوتی ہے, اور وہ سنگل سیٹ کے اوپر جب لوگ ہی نہیں ہیں. پینڈنگ ہے ساری. میں یہی سمجھتا ہوں کہ جو نعرے ہیں نا اساتذہ کو عزت دینے کے, وہ صرف سوشل میڈیا کے اوپر اور صرف تقریروں کے نعرے ہیں. اس کے علاوہ اساتذہ کا ہمارے ملک میں کوئی مقام نہیں ہے, اور اساتذہ کو جو ڈیو شیئر ہے اس کی پروموشنز کا, یا جو ڈائریکٹ ریکروٹمنٹ ہونی ہے, جو قوانین کے اندر لکھا ہے کہ اتنے فیصد ڈائریکٹ بھرتی ہونی ہے, وہ بھی نہیں کی جاتی. اور اگر ایک بیج ہمارا اللہ اللہ کر کے صرف ہماری, اگر میں بات کروں کمپیوٹر ٹیچرز کا, خواتین کا پہلی دفعہ مطلب پنجاب کے اندر پہلی دفعہ خواتین کمپیوٹر ٹیچرز کی کوئی 16-17 ٹیچرز پروموٹ ہو گئیں, اور ان کے لیے اب سیٹیں موجود ہیں جو کنورٹ ہو سکتی ہیں. سبجیکٹ آگے پیچھے ہونا ہوتا ہے, کوئی بڑی راکٹ سائنس نہیں ہے اس میں کہ 18 میں اگر ایک سبجیکٹ کی سیٹ خالی نہیں ہے تو وہ 17 والے کو 18 میں کنورٹ کر دو, 18 والے کو 17 میں کنورٹ کر دو. لیکن اس کے اوپر نہیں کیا جا رہا ہے, اور ان کو گھروں سے 40-40, 50-50, 60-60 کلومیٹر دور جانا پڑ رہا ہے. تو یہ المیہ ہے ہمارا کہ ہم سہولت دینے کی طرف نہیں آتے. اگر آپ اس کو فائنینشلی فری کریں گے, آپ اساتذہ کو صرف ایک پوری سروس کے اندر اس کو پروموشن کا لالچ ہوتا ہے کہ مجھے پروموشن ملنی ہے. وہ پروموشن اگر 25-25, 30-30 سال نہیں ہوگی تو اس کے اندر رکاوٹیں آئیں گی, تو وہ فائنینشلی مائنڈ کے ساتھ کتنا فری ہوگا اور کس طرح پڑھائے گا. اس کے باوجود میں سمجھتا ہوں کہ میرے اساتذہ کرام بہت اچھا کام کر رہے ہیں. ہم بار بار ہر پروگرام میں کہتے ہیں کہ آپ ہمارے 9th-10th کے بورڈ کے تمام پنجاب کے رزلٹس کا کمپیریزن کریں پرائیویٹ سیکٹر کے ساتھ, آپ ہمارے ساتھ بات کریں. اتنی مطلب شدید مشکلات کے باوجود, اساتذہ کی کمی کے باوجود ہمارے اساتذہ کرام بہترین کام کر رہے ہیں. اور اسی طرح جو سیکنڈری اسکول ایجوکیٹرز ہیں وہ مستقلی نہ ہونے کی وجہ سے بے شمار پریشان ہیں, اور پھر بھی وہ کام کر رہے ہیں. لیکن
اگر آپ یہی دیکھیں کہ آپ ان کو فائنینشلی فری کر دیں, آپ ان کی جو تنخواہیں ہیں اس کے اندر تفریق کا خاتمہ کر دیں, جس طرح باقی محکموں کو نواز رہے ہیں ان کے بھی تھوڑی تھوڑی تنخواہوں میں اضافہ کر دیں, ان کی ٹیکس ریبیٹ جو 70% بجٹ میں اضافہ ہو جائے گا اس مرتبہ, ان کو مستقل کر دیں, ان کو مستقل کر دیں, تو پھر آپ دیکھیں کہ ان کی پرفارمنس پہلے سے زیادہ کتنی ہوتی ہے. بجٹ کی جو بات ہے 5% جو ہے اضافہ, وہ تو اونٹ کے منہ میں زیرے والی بات ہے. وہ آپ کو تو فائدہ کوئی نہیں ہونا کیونکہ آپ کی تو کٹوتی پہلے ہی ہو چکی ہے. نہیں کٹوتی انفلیشن اس سے کہاں جا بے رہی شمار زیادہ ہے, بے شمار زیادہ ہے. کٹوتیاں تو بے شمار زیادہ ہیں. آپ ڈسپیرٹی کی بات کرتے ہیں, بار بار ہم کہتے ہیں کہ جو تفریق پیدا کر دی گئی ہے انفارچونیٹلی اس تفریق کو بھی میاں ختم صاحب کریں. سیکریٹریٹ کے ساتھ ہمارا ایک سکول ہے چشتیہ سکول, اس میں گریڈ 14 کا جو استاد پڑھا رہا ہے اس کی تنخواہ 42,000 ہے, اور دیوار کے ساتھ سیکریٹریٹ ہے, وہاں پر جو گریڈ 14 کا کلرک ہے وہ 1.5 لاکھ روپے لے رہا ہے تنخواہ. صرف دیوار کا فرق ہے. ایک اور ہم بات یہ کہتے ہیں, ہم یہ کہتے ہیں کہ تفریق جو ہے نا, تمام ملازم جو پنجاب کے ہیں وہ سب, جیسے وزیر اعلیٰ پنجاب کو یہ کہا جاتا ہے, ایسا ہونا تو چاہیے. وزیر اعلیٰ پنجاب کو جس طرح ماں کا درجہ دیا جا رہا ہے تو ماں سب بچوں کے ساتھ ایک جیسا سلوک کرے. اچھا ایک اور مزے کی بات میں ایڈ کر دوں رانا صاحب کی بات میں, ایک منٹ بس ایک مزے کی بات ایڈ کر دوں کہ ابھی اب بجٹ آنے والا ہے. بجٹ کے اندر اب اعلانات رانا صاحب شروع ہو جائیں گے کہ اسمبلی کے ملازمین کو اتنی تنخواہیں ایڈوانس گفٹ کے طور پر دی جا رہی ہیں, بجٹ بنانے والے پی این ڈی والوں کو اتنی تنخواہیں, خزانے والوں کو اتنی تنخواہیں. اچھا بجٹ ہم نے پیچھے سے بنا کے دیا اور ان کو یہ نوازا جاتا ہے 3-3 4-4 تنخواہیں کیونکہ وہ ان کے قریب ہیں, جو ہے وہ ترقی زیادہ ہوگی. میں یہی کہہ رہا ہوں کہ ان کو یہ تحفے تحائف دیے جاتے ہیں, ان کو کام فوٹو کاپی اچھی کروا کے ٹائم ختم ہو گیا میڈم. سر میں آپ کو یہ بتائیے, انہی کی بات سے جڑی ہوئی بات ہے کہ ہمارا پروفیسر جب 20ویں گریڈ میں جاتا ہے تو اس کی 40,000 تنخواہ کم ہو جاتی ہے. یہ کون سے محکمے میں ہوتا ہے مجھے بتائیے؟ ڈی آر اے جو اس کو الاؤنس ہی اس کے کٹ جاتے ہیں. 19 میں ہماری زیادہ تنخواہ ہوتی ہے اور جو 20ویں میں جاتا ہے بیچارہ 20ویں کا نام لے بہت لیتا شکریہ. 90 تک جو ہے نا میڈم فائزہ 20 میں جاتا ہے تو وہ کاٹ لیا جاتا ہے. رکھیں گے انشاءاللہ. بہت شکریہ پروفیسر فائزہ رانا لیاقت علی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور کاشف شہزاد صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. اور آج ٹیچرز سراپا احتجاج ہیں کیونکہ ان کو ایک بڑی چھوٹ دی گئی تھی, وہ بالآخر ختم کر دی گئی. اب کٹ لگ چکا ہے اور جو ہے وہ انکم ٹیکس کی مد میں جو ہے وہ چھوٹ ختم ہو چکی ہے. 25% کٹوتی ہوگی بلکہ ہو چکی ہے. اور اس عید پہ جو ہے وہ ٹیچرز ریسرچرز پریشان ہیں کیونکہ ان کو ایک بڑا دھچکا لگا ہے. جب آپ کی تنخواہ سے 10,000 سے 80,000 کم ہوگا تو یقینی طور پر آپ کا بجٹ وہاں پر متاثر ہوگا. ناظرین اجازت چاہتا ہوں, انشاءاللہ کل پھر حاضر ہوں گا. تب تک کے لیے اللہ حافظ.